بشار الاسد کے خلاف بغاوت اور شام میں عدم استحکام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل دمشق کے قریب تک جا پہنچا ہے۔ اسرائیل نے اسٹرائکس کی ہیں ڈیماسکس علاقوں میں، اور لازم میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت پہلے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے غدار ترین انسان ہے وہ رجب طیب اردوان ہے۔ اسرائیل کو 100 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی اسرائیل کو اتنا بڑا فائدہ کسی نے نہیں پہنچایا جتنا اس انسان نے، رجب طیب اردوان نے پہنچایا ہے۔ اس آدمی نے اسرائیلی فوج سے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہوگا شاید۔ اور یہ پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اب، کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ہر وہ ملک جو اسرائیل کے سامنے کسی نہ کسی فارم میں کھڑا تھا وہ اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ سر اس پوری سچویشن سے جو اس وقت سیریا میں ہے، اس سے اسرائیل کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ان کی فوج نے بھی داخل ہونا شروع کر دیا ہے، وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے شام کی زمین کے اوپر۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اتفاق تو ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے مسلمان ملکوں کا امہ کا اتفاق نہیں ہے تو کون کہہ سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ جو خاص طور پہ پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، یہ جو آپ کو ارطغرل ڈرامہ دکھا کے آپ لوگ ترکی کے گیت گانے لگ گئے تھے نا، یہ کیا اس آدمی نے مسلمان امت کے ساتھ۔ دارالحکومت پر قبضے کے بعد تنظیم ہے تحریر الشام کے سربراہ نے وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو ہی سرکاری امور سنبھالنے کی ہدایت کی۔ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا APN چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر کافی بوکھلاہٹ ہے اور لٹرلی کئی پاکستانی اینکر تو صدمے میں لگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی سیریا کے اندر جو گھٹنا ہوئی ہے، جس میں سیریا یعنی شام کے پریزیڈنٹ اسد البسد کو اپنی جان بچا کر کے روس بھاگنا پڑا، اور سیریا میں اس گھٹنا کو اسرائیل کی بڑی سفلتا بتائی جا رہی ہے، جو کہ اوبیسلی پاکستانی میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن پاکستانی اس سے بھی زیادہ اس میں ترکی اور اس کے پریزیڈنٹ طیب اردوان سے بوکھلائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریا کے اندر جو یہ گھٹنا ہوئی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سیریا کی جو ابھی گورنمنٹ تھی، جس کے راشٹرپتی اسد البسد تھے، وہ ایران کے ساتھ تھے، ایران کا سپورٹ حاصل تھا۔ تو وہیں پہ ابھی جن باغیوں نے سیریا کے اوپر قبضہ کیا ہے، بقول میڈیا اس کو ساتھ دیا ترکی اور اسرائیل نے، جس کے فلسروپ سیریا میں ایران کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وہ ایران جو بقول پاکستانی میڈیا اسرائیل سے سیدھے ٹکر لے رہا ہے، جو کہ بقول اگین پاکستانی میڈیا مسلم امہ کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اب کیونکہ ایران کا سیریا میں بڑا سیٹ بیک ملا ہے، اس میں ترکی کا ہاتھ ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ لازم میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت پہلے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے غدار ترین انسان ہے وہ رجب طیب اردوان ہے۔ اسرائیل کو 100 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی اسرائیل کو اتنا بڑا فائدہ کسی نے نہیں پہنچایا جتنا اس انسان نے، رجب طیب اردوان نے پہنچایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ شام کے اندر اس وقت اسرائیل گھس چکا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کس کا کیا دھرا ہے؟ مجھے بتائیں، وہ کیا نام ہے اس کا، ابو محمد جولانی جو ہے، وہ جو باغیوں کا لیڈر ہے، ریبل لیڈر ہے، جو پہلے القاعدہ میں شامل تھا، بعد میں اس نے اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا تحریر الشام کے نام سے۔ اس آدمی نے اسرائیلی فوج سے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، جس کو بشار الاسد کا ظلم، بشار الاسد ایک ظالم آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کم سے کم اس وقت اسرائیل کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شام میں قدم جماتا۔ اسرائیلی فوج شام میں داخل ہو رہی ہے، اس آدمی نے ایک گولی نہیں چلائی ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ آدمی داعش کا حصہ رہ چکا ہے، یہ آدمی القاعدہ کا حصہ رہ چکا ہوا ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہوگا شاید۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ اس وقت BBC لگائیں، CNN لگائیں، شامی ایئر فورس تباہ ہو چکی ہے۔ کل رات جو لتاقیہ ایک شہر ہے شام کا، جو کہ جس کی تاریخ ہے 400 سال پرانی تاریخ ہے شہر کی، وہاں پہ 300 حملے کیے ہیں۔ اس وقت بھی اسرائیل شام پہ بمباری کر رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب گورنمنٹ بلڈنگز پہ میزائل کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اسرائیل کیوں میزائل مار رہا ہے حکومتی بلڈنگز کے اوپر؟ سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ جو جولانی ہے، یہ جو باغیوں کا لیڈر تھا، یہ لڑ کیوں نہیں رہا؟ اس وقت جو بفر زون تھا نا شام اور اسرائیل کا، کل رات وہ فتح کر لیا اسرائیل نے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ دمشق سے صرف 19 کلومیٹر کی دوری پہ رہ گئی ہے اسرائیلی فوج۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ شام پہ اسرائیل کا باقاعدہ قبضہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ سارا پلان کس کا تھا دوستو؟ یہ سارا پلان تھا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا۔ اس آدمی نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ قربان کر دیا۔
یہ جو خاص طور پہ پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، یہ جو آپ کو ارطغرل ڈرامہ دکھا کے آپ لوگ ترکی کے گیت گانے لگ گئے تھے نا، یہ کیا اس آدمی نے مسلمان امت کے ساتھ. مجھے تو عجیب غصہ آ رہا ہے، آپ یقین کیجئے. آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا کیا. یہ رشیا کے ایک فلاسفر ہے، ان کا نام ہے الیگزینڈر ڈیوجن. ان کا ابھی ایک سٹیٹمنٹ آیا، فلاسفر ہے، بہت بڑا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ سیریا واز اے ٹریپ فار اردگان. ہی میڈ اے اسٹریٹجک مسٹیک. اس نے بہت بڑی غلطی، اسٹریٹجک مسٹیک کی ہے. ہی بٹریڈ رشیا. اس نے رشیا کا دھوکہ دیا. یاد رہے ترکی رشیا کا بہت اچھا دوست ہے اور رشیا شام میں موجود تھا. ہی بٹریڈ ایران. ایران کو دھوکہ دیا. ہی واز ڈومڈ اینڈ ناؤ دا اینڈ آف ٹرکی ہیز بیگن. اور اب ترکی کے اختتام کا آغاز ہو چکا. وہ دوستوں کو پتہ ہے نا، گریٹر اسرائیل میں ترکی بھی شامل ہے، لیکن اس کا پہلا پڑاؤ تھا شام فتح کر لیا. اگلا پڑاؤ ہوگا عراق. اس آدمی نے کیا ہے؟ رجب طیب اردوان نے جو مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے ناظرین. اور یہ پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اب، کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ہر وہ ملک جو اسرائیل کے سامنے کسی نہ کسی فارم میں کھڑا تھا، وہ اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا. عراق تھا، یمن تھا، افغانستان تھا، سیریا تھا، اور پہلے کئی ملک جو ہیں جیسے جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، یہ تو انہوں نے تو ہاتھ ملا لیا تھا اسرائیل کے ساتھ، تو ان کا تو تھریٹ ختم ہو گیا تھا اسرائیل کے لیے. ٹرکی کبھی کبھی کرتا ہے اوپر نیچے کی باتیں، لیکن ٹرکی ہمیشہ سے اسرائیل کا دوست رہا ہے. جب اسرائیل معرض وجود میں آیا پاکستان کے ساتھ ساتھ، تو ٹرکی واز پروبیبلی ون آف دا فرسٹ فیو کنٹریز جنہوں نے نہ صرف اس کو ریکگنائز کیا بلکہ اسے کاروباری مراسم بڑھائے اپنے. یہی طیب اردوغان جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں، ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے نیتن یاہو کو ٹرکی میں انوائٹ کیا تھا اور اس نے وہاں جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب کیا تھا. اور طیب اردوغان نے بھی وزٹ کیا اسرائیل کو، اور اسرائیل اور ٹرکی کا بہت ایک سائزبل ایکسچینج ہے، ٹریڈ ایکسچینج ہے. تو یہ کوئی اندھونی باتیں نہیں ہیں یہ. اب وہاں پہ سیریا میں آپ کو ترکیہ کے یعنی ٹرکی کے فلیگز بہت نظر آئیں گے. اور اسرائیل نے بھی حملہ کر دیا. اس نے سالوں پرانا اپنا پیکٹ جو ہے سیریا کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. اس نے حملہ کر دیا اور اس نے کہہ دیا اوپنلی کہ اب گولان ہائٹس پہ ہماری نظر ہے. ویسے بھی ان کے پاس ہے کافی حصہ اس کا کہ یہ ہم نے لینا ہے. تب تھریٹ ایک ہی جگہ سے ان کو، اور اسی کو نیوٹرلائز کرنا ہے. وہ تھریٹ کیا؟ وہ ہے کہ پاکستان. دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں صرف پاکستان ہے جو ایک ایٹامک پاور ہے، اور پاکستان ہے جس کے پاس اپنی میزائل ٹیکنالوجی ہے. یعنی جو اسرائیل کو کسی بھی سٹیج پہ اگر کبھی کسی سے تھریٹ ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان سے ہے. وداؤٹ ریئلائزنگ ہم لوگ جو ہے اپنے ملک میں، ہمارے ملک میں سیکٹیرین ایشو تو ہمیشہ سے ہے. شیعہ سنی کا تو ہمیشہ سے اختلاف ہے، مذہب کے نام پہ تو قتل ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن اب ہم لسانیت کا اور ہم اب فرقہ واریت کے علاوہ ہم لسانیت کا اور صوبائیت کا ہم اتنے زیادہ ہم خدا نخواستہ ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کہیں سیریا والی کنڈیشن جو ہے وہ کسی اور کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آلریڈی ہمارے ٹیمپرز جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں اور ہم آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف.